اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلش رہ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی شخص عارف نہیں بن سکتا، ہر کوئی شخص اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے مسافر نہیں بن سکتا۔ تو مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت شیطان ہے کہ جو انسان کو گمراہ کر رہا ہے اور انسان کو یہ القاء کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ باتیں خطور کر رہا ہے اور ڈال رہا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر نہیں بن سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ معرفت باری تعالی اور باری تعالی کا عشق، یہ کلمات سنتے وقت بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ہر کوئی سلوک اللہ کے لیے سفر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ قدم نہیں بڑھا سکتا۔ تو مرحوم قاضی فرماتے ہیں کہ یہ تو شیطانی کلمات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ وہ سلوک اللہ کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، پھر کیا کرے؟ مرحوم قاضی کہتے ہیں کہ یہ چند چیزوں کی اگر آپ رعایت کر لیں تو سلوک اللہ کے لوازمات یہی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر انسان نماز کو اول وقت میں ادا کرے، واجب نماز وقت ہو گیا، انسان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، فوراً وضو کرے اور نماز کو اول وقت میں ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ دائماً باوضو رہے، اور پھر انسان کوشش کرے کہ تہجد کے وقت نماز تہجد کو ادا کرے، اور پھر انسان کوشش کرے کہ اپنے لیے مراقبے کو معین کرے اور محاسبے کے لیے بھی ایک وقت معین کر دے۔ اپنی تمام مدت میں جو وہ مراقبہ کر رہا ہے بعد میں اس کا محاسبہ کرے، اور انسان دائماً خداوند متعال کے ذکر میں مصروف ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان دائماً خداوند متعال کے لیے ذاکر ہو۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ نہیں، ممکن ہے، اور امکان کی وجہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان ہو، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہے، لیکن اس کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو تو یہ شخص ذاکر خدا ہے۔ لہٰذا انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے بھی خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں کی محفل ہے، عزیز و اقارب کی محفل ہے، جہاں کہیں بھی انسان معاشرے میں موجود ہے، اس کا دل ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان، مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امور جو بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، دائماً باوضو رہنا، نماز تہجد کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اپنا مراقبہ کرنا اور پھر محاسبہ کرنا، جو شخص یہ کام کر لیتا ہے وہ شخص اللہ کی راہ کا مسافر ہے، اسے سالک کہا جائے گا، اور وہ سیر و سلوک کا مسافر ہے۔ اور اگر اپنے انہی امور کو وہ منظم کر لے تو ایک بہت بڑا عارف بن سکتا ہے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ہم اپنے انہی 3-4 امور کو اگر منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو خدایا تو ہمیں اپنی لقاء عطا کر، اپنی ملاقات کروا۔ لہٰذا خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان امور کی باقاعدگی کے ساتھ پاسداری کریں، اور اس مرحلے میں کامیابی کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے۔
آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں کہ خداوند متعال اس بابرکت مہینے میں آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے اور ہماری دعا آپ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔